اللہ جب فضل فرماتا ہے تو اپنے حبیب کے در پر ڈال دیتا ہے. اللہ جب انعام فرمانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی چوکٹ پر ڈال دیتا ہے. اللہ جب اپنا مقرب بندہ کسی کو بنانا چاہتا ہے تو اپنے حبیب کے دامن سے اسے وابستہ کر دیتا ہے. اللہ نے چاہا فضل فرمانا تو سرکار امیر المومنین ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا یار بنا دیا, دوست بنا دیا, صحابی بنا دیا. اللہ نے چاہا تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تلوار لے کر نکلے ہیں. کیا لے کر؟ تلوار لے کر نکلے ہیں, اور یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ آج محمد بن عبداللہ کا کام تمام کر کے لوٹوں گا. راستے میں جب نکلے تیور فاروق اعظم دیکھا, حضرت عمر ابن خطاب کا جلال دیکھا. لوگوں نے روک کر کہا اے عمر کدھر کو چلے؟ تو کہا آج محمد کی خبر لینے چلا ہوں, یا تو وہ رہیں گے یا تو میں رہوں گا. تو حضرت ایک صحابی رسول نے کہا پہلے جا اپنی بہن کی خبر لے, ان کے گھر جا دیکھ تو صحیح کیا ہوا ہے. تو کہا کیا؟ کہا وہ مسلمان ہو گئی ہے, وہ رسول اللہ کا دامن تھام لیا ہے, وہ ان پر مرمٹ لے کے لیے تھے. گھر کو گئے, قرآن سنے, مارے مارے مارے, منہ خار کر دیے, رول حال کر دیے. اس کے بعد کہا دامن چھوڑ دے. تو کہا اے بھائی عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا نا تب بھی میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا. یہ عشق رسول کی دولت. اور حضرت عمر نے آج سے پہلے ایسا عشق نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. بھائی ایک طرف بھائی ہے اور وہ بھی غصے والے, اور پورا عرب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بڑے غصے والے ہیں. ایک بار دو ٹکڑے کرتے ہیں, بات بات پر تلوار نکالتے ہیں, بات بات پر حملہ آور ہوتے ہیں, شیر کی طرح ہے, کسی کی بات سنتے نہیں. ان کو پتا ہے کہ مجھ کو جاننے والے سب سے زیادہ میرے گھر والے ہیں. بھائی آدمی کا جو غصہ رہتا نا وہ گھر والوں کو زیادہ معلوم رہتا, باہر والوں کو کم معلوم رہتا. باہر تو آپ بڑے شریف شہزادے بنے پھرتے ہیں, اگر آپ کو اپنے کسی شخص کے اے بیٹا بات مت کرو, حالات کے بارے میں حقیقت اس کی معلوم کرنی ہو تو گھر والوں سے پوچھو, گھر والے صحیح بتاتے ہیں. شہزادے غوث اعظم میں قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک بڑے نیک متقی شخص رہتے تھے, اور ان کی بیوی بھی تھی, اور وہ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کو تانے دیتے رہتی تھی. شوہر کتنا بھی بڑا ہو, بڑا آدمی ہو, بیوی کے سامنے اس کی حقیقت کھل جاتی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بولی بیوی ارے حضرت تم کیا چھلنے کرتے رہتے, جا کے اللہ اللہ کرتے رہتے. کل رات میں بیٹھی تھی تو میں دیکھی کہ ایک مسلح ہے آسمان میں اڑا, اس پہ ایک ساتھ بیٹھ کے اڑیں, عبادت کرو تو ایسا کمال پیدا کرو. اب ان کو آیا غصہ, بولے بیگم. بولے کیا ہے جی؟ تو بولے پہچانو کون تھے وہ؟ میرے کو کیا معلوم کون تھے؟ بیگم میں تھا وہ. بولے اللہ کی قسم تم تھے؟ ہاں اللہ کی قسم میں تھا. ہاں تبھی تو تھوڑے تیرے تیرے اڑ رہے تھے. اب اگر سیدھے بھی اڑے تو گھر والوں کے سامنے تیرے تیرے ہی نظر آتے ہیں, تو گھر والوں کو حقیقت معلوم ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کو پتا ہے کہ بہن کو معلوم ہے کہ میرا جلال کا عالم کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اگر تو کر دے گا تب بھی میں محمد عربی کا دامن, محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑوں گی. ٹھنڈے پڑ گئے وہیں پر. کہا یہ کیسا عشق ہے, نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے, نہ عرب میں آج تک کسی کے زبان سے ایسی میں نے عشق کی داستان سنی ہے. وہیں سے دل کی دنیا بدل گئی. اب تک تو نفرت کی بات کرتے تھے, کہا یہ کس کی محبت ہے جس نے میری بہن کو جان قربان کرنے پر آمادہ کر دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے, چہرے اقدس پر دیکھا, نظر پڑی. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا قتل کر دوں گا. حضور جانتے ہیں, حضور کو معلوم ہے کہ عمر اب قتل کرنے نہیں آئے ہیں, قربان ہونے آئے ہیں. حضور جان گئے ہیں کہ عمر اب جان لینے نہیں آئے ہیں, اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں.
میرے نبی نے کہا اسے آنے دو، تم فکر نہیں کرنا، قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو یہ حضور کی عطا ہے، کیا ہے بولو؟ حضور کی عطا ہے۔